سوچو تو کتنی بڑی گنہگار ہو تم. ایک طرف تو وہ لڑکیاں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں ہم برقع اوڑھ کے سوتے ہیں, ہم بے پردہ نہ ہوں, اور وہ آنکھیں کتنی خراب ہیں جو ان لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں. اور تم دیکھتے ہو تبھی تو پہن کے آتی ہیں, اگر تم دیکھنا بند کر دو گے تو یہ بھی بدلیں گی. نوجوانوں, اب یہ وقت نہیں رہا, آؤ بدلیں, آنکھوں کو پاک کریں, صاف کریں. تقریر سنتے رہو گے, صرف تقریریں سنو گے نا, تقریروں کو وقت نہیں, اب عمل کا وقت ہے. آخری حدیث بیان کر رہا ہوں, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ اچھا میرا تو روز لگتا ہے دل الحمدللہ. کیوں لگتا ہے معلوم ہے؟ میرا حضور کے علاوہ کسی اور سے لگتا ہی نہیں, سرکار سے دل لگا ہے الحمدللہ, حضور سے دل لگا ہے. آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی. سبحان اللہ. پورا مجمع آواز دینا چاہیے. آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی, غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا میرے سرکار. پورا مجمع پڑھو. میرے سرکار میری لاج بچا. حدیث پڑھ رہا ہوں میری بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا ایک دن, فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا, میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں. ایکو کم کر دیں بھائی, ایکو ایسی رہنے دیں جیسا مائک تھا آپ کا. مجھے اللہ کا شکر ہے کبھی بھی ایکو کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں کوئی نہیں, میں نے کوئی آواز بنا کے تھوڑی سنانی ہے. ایک بات یاد رکھو, جو چیز اوریجنل ہوتی ہے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں, آپ اوریجنل بناؤ, اس سے اچھا کچھ. کاغذوں کی کشتیاں کب تک چلاؤ گے؟ صحیح ہے. بارش ہو گئی تو پھر کہاں منہ چھپاؤ گے؟ بولو اس پر جھولو. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تبدیلی لائیں اپنے اندر بدلاؤ لائیں. مائیں شریف تو بچے, چلو مائیں شریف تو بچے. ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. دلی میں ایک عورت ہے, یہ ہجرت کر کے گئی ہیں بدایوں سے اور دلی پہنچی. دلی میں رات کے وقت میں رو رہی ہیں. 8 سال کا بچہ قریب میں سو رہا ہے, چھوٹا سی جھونپڑی ہے, کچا گھر ہے, چھوٹا سا گھر ہے, چراغ جل رہا ہے. ماں رو رہی ہے, ماں سیدانی ہے, سیدہ ہے, سیدزادی ہے. بیٹا دیکھ رہا ہے ماں کو روتے ہوئے تو اٹھا. 8 سال کا بچہ آنکھیں ملتا ہوا بولا اماں کیوں رو رہی ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد بولی ہاتھ پہ چھپکلی گر گئی تھی. کہا پھر؟ کہا ابھی تو ہٹا دی چھپکلی. پھر سوچا کہ قبر میں جاؤں گی, قبر بڑی اندھیری ہے, اور جب لاش کو رکھا جاتا ہے, قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیڑے آ جاتے ہیں. کون آتے ہیں بولو؟ کیڑے. اب کیڑے کوئی ناک میں سے, کوئی منہ میں سے, رکھتے ہی تھوڑی دیر ہوتی ہے سارے کیڑے شروع, کوئی ناک سے کوئی منہ سے. ہائے تکبر, ہائے تیرا غرور انسان, ہائے تیری افسوس تجھ پر اس بات پر کہ تیرا انجام کیا ہونے والا ہے, اور تو چلتا کیسے ہے, تو رہتا کیسے ہے, کہیں بھی لگتا تجھ کو مرنا ہے. نہیں, تو نے تو ایسی زندگی بنا لی ہے کہ جیسے تجھے ہمیشہ ہی رہنا ہے. وہ کہتی ہے ماں میرے بیٹے بس سوچ رہی ہوں کیڑے ناک میں منہ میں گھسیں گے تو میرا کیا حال ہوگا. ماں جب روئی تو بیٹا بھی تو بیٹا تھا چھوٹا سا, پھوٹ کے بولا ماں تو بڑی ہے, میں مر گیا تو کیا ہوگا, تو بڑی بھی ہے میں تو چھوٹا ہوں. ماں نے کہا, یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تو چھوٹا ہے, نہیں ماں نے کہا سجدہ کر. جب ماں نے سجدہ کیا, بیٹے نے سجدہ کیا, اللہ بچائے گا قبر کے عذاب سے. بیٹا سجدے میں گیا, ماں بھی سجدے میں چلی گئی. کہنے لگی مالک میں بیوہ عورت ہوں, یہ میرا یتیم بچہ ہے, اس کو قبول کر لے. آ گیا ہے, جھک گیا ہے, جھکانا تو میرا کام ہے. کبھی اپنے بچوں کے ساتھ نمازیں پڑھا کرو. چھوٹے چھوٹے بچے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, حضور نے فرمایا گھر میں نماز پڑھا کرو. کبھی آپ نماز پڑھو گے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. میں نے دیکھا ہے رات کے 2-3 بجے کے ٹائم میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا, میرا چھوٹا سا بچہ جو ابھی 2 سال کا بھی نہیں ہے, اس نے مجھے دیکھا, اٹھا. اٹھنے کے بعد وہ بھی جب وہ سجدہ کرنے لگا تو میرا دل بڑا بھر آیا. میں نے کہا یا اللہ ان کو جہنم سے بچانا,
اپنے بچوں کو دیکھا کرو، سر پہ ہاتھ رکھا کرو اور پھر کہا کرو یا اللہ میرے بچوں کو جہنم سے بچا۔ یہ وقت ایسا ہی ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، فتن کا دور ہے، کس کا بچہ بگڑ جائے کہاں چلا جائے کچھ نہیں پتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایسا وقت ہوگا، صبح کے وقت میں بندہ مسلمان ہوگا، شام کو ایمان ختم ہو جائے گا، شام کو ایمان۔ اس وجہ سے اللہ ہمیں اپنے ایمان میں رکھے اور سیدنا شیخ عبد القادر کے وسیلے سے ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ وہ بچہ سجدے میں گیا، ماں رونے لگی، کہنے لگی میرے بیٹے کو قبول کر لے مالک۔ 1 دن 2 دن 3 دن 1 سال 10 سال 12 سال لگاتار روتے رہا۔ بچے کو دعا کرتی تھی ماں، اے اللہ میرے بیٹے قبول کر لے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، دلی میں بیٹے کا رنگ چڑھ گیا، جا کے دیکھو بیٹے کا وصال ہو گیا، جا کے دلی میں دیکھو بادشاہوں کی بیویاں، مغلوں کی بیویاں، بڑی بڑی رانیاں مہارانیاں، ان کی قبروں کے نشان نہیں پتا، مگر جس عورت نے اللہ کو راضی کیا اس کی مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اور وہ بھی دلی ایم سے تقریباً 1 کلومیٹر دور بیچ دلی میں بنا ہوا ہے۔ اس عورت کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے۔ ہر بدھ کے دن اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے، لنگر ہوتا ہے، اور قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے۔ بادشاہوں کی قبریں تو مٹ گئیں مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ میلے لگتے ہیں روز۔ اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس اولاد حضور غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں میرے دوستو، میری بہنوں، آؤ اب توبہ کر لیں، اللہ سے کہیں مالک معاف کر دے، ہم کو معاف کر دے۔ ایک عورت ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بہت زیادہ حسین عورت ہے، حسن کی شاہکار ہے، جو دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ایسا حسن اللہ نے اس کو دیا ہے، مگر اس نے مس یوز کیا، اس نے غلط کام شروع کر دیا۔ کوئی ایسا نواب، کوئی ایسا مالدار نہیں تھا جو اس کے دروازے پہ حاضرین لگاتا تھا۔ اس نے کتنا کامیاب ہوا، کتنا کامیاب ہوئی وہ کہ اس نے ایک بڑی بلڈنگ بنوائی اور پھر بڑے حساب سے دھندا کرنے لگی۔ دن میں بیٹھتی تھی بن ٹھنڈ کے اور دلہن بن کے، اور دن میں اپنے طے کرتی تھی گاہک اور رات کو ان کو سروس دیتی تھی۔ یہ ان کی عادت، اس عورت کی عادت تھی، یعنی وہ ڈیٹ دیتی تھی، ڈیٹ۔ ایک دن ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، اور اس کا بھی دل میں اثر کر گئی۔ 1 مہینے تک لگاتار کہتا رہا یا اللہ بچا لے اس عورت سے، مگر دل سے نکلا نہیں خیال۔ اسی وجہ سے کہتا ہوں آنکھوں کا خیال رکھو، یہ آنکھیں زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ وہ اس کے پاس چلا گیا، بولا میں اپنا گھر بھی بیچ کے آیا ہوں، سب کچھ بیچ کے آیا ہوں، بتا کون سی دن آنا ہے، فلاں دن آ جانا۔ نارمل گاہک سمجھی، نارمل کسٹمر سمجھی، مگر جب وہ آیا ایک رات میں تو یہ دلہن بنی بیٹھی تھی، خوبصورت عطر لگائے ہوئے۔ یہ اس کے قریب گیا، جانے کے بعد اس نے اس سے بات کرتے کرتے ہاتھ لگانا چاہا، مگر ہاتھ پورا لگا نہیں، کانپنے لگا۔ جب یہ کانپا، پسینے آئے، عورت نے کہا کہاں جاتا ہے، کیا بات ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، گھر جا رہا ہوں۔ کہ طبیعت تو یہ بڑے بڑے اچھوں کی ٹھیک ہو جاتی ہے، جانے نہیں دوں گی، صحیح بات بتا۔ کہ صحیح بتاؤں، کہاں، کہ صحیح بات یہ ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جب میں تیرے ساتھ زنا کرنے لگا ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں اتنا بغیرت نہیں کہ رب کے دیکھتے ہوئے برا کام کر لوں۔ ہائے تو نے اپنے موبائل میں لاک لگایا نوجوان، مگر تیرے اللہ نے دیکھ لیا، تیری گندی سرچ، تیری انگلیوں کا لکھنا، تیری گندی چیزیں سب تیرے اللہ نے دیکھ لیں۔ کتنا تجھے ڈر نہیں لگتا، شرم نہیں آتی اس سے؟ وہ کہنے لگی، وہ تو چلا گیا، یہ رونے لگی، اس کے دل میں بیج بو گیا توبہ کا۔ کہنے لگی مالک 1 دن آیا تھا، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں تو پوری زندگی کی پاپن ہوں۔ کسی نے کہہ دیا موسیٰ تقریر کر رہے ہیں، جا چلی جا، ان سے بات کر لے۔ کوئی آدمی بیچ میں آ کے بولا موسیٰ علیہ السلام فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے، اب وہ میری طرف بے وقوف بیچ مجمع میں بول گیا، آپ نے بھگا اسے، میں اس سے کیا بات کروں گا۔ وہ چلی گئی، دروازہ بند کر کے بولی مالک موسیٰ نے تو بھگا دیا، مگر تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی، تو بھگائے گا تو زمیں بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے۔ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے کہنے لگی میرے مالک مجھے معاف کر دے، اگر میرے جیسی پاپن کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو بے پناہ طاقتوں والے تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں۔ ایسی پھوٹ کے روئی، دروازے پہ دستک ہونے لگی، نہیں کھولوں گی دروازہ، پھر دستک ہوئی، نہیں کھولوں گی دروازہ، پھر دستک ہوئی، کہیں توڑ نہ دے کوئی۔ دروازہ کھولا، سامنے حضرت موسیٰ کھڑے تھے۔ آپ کیوں آئے ہیں اے موسیٰ، آپ کیوں آئے، بگا دیا تھا مجھے۔ موسیٰ بولے
مجھے کیا خبر تھی؟ ابھی اللہ نے بھیجا ہے اور کہا ہے موسیٰ میری بندی سے کہنا کہ اس کے آنسو اللہ نے قبول کر لیے اور اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی موسیٰ میں تو ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں روئی ہوں، پاپ کرتے کرتے تو زمانے ہو گئے، کیا اس نے سارے معاف کر دیے؟ ہاں۔ وہ یہ کہتا ہے اے انسان سچے آنسو بہا لے، تیرا آنسو گر کے تیری آنکھ سے تیرے گال تک آ جائے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے روکا ہے، دھوکہ کس نے دیا ہے؟ یہ سب تجھے ایسے ڈال کے آ جائیں گے، ایسے قبر میں ڈال کے آ جائیں گے، کوئی واپس پلٹے گا نہیں، تو اندھیری قبر میں ہوگا۔ کتنے نوجوانوں کو موت آ گئی، تمہارے میرے رشتہ دار روز مر رہے ہیں، تم کم تک زندہ رہو گے، ہم بھی مریں گے، جو تقریر کر رہا ہے وہ بھی مرے گا، جو سن رہے ہیں وہ بھی مریں گے۔ 50 سال کے بعد یہاں نہ آپ ہوگے نہ میں ہوں گا، نہ جانے کہاں قبریں ہوں گی، بولو ہے بات کہ نہیں؟ یہاں کوئی اور ہوگا، کہیں اور ہوگا۔ اتنی بڑی دنیا میں ہمارا آج بھی اتنی جگہ ہے کہ ایک گھر میں دنیا کرنے والوں، ایک شہر میں تمہارا گھر ہے، اس شہر کے اندر ایک محلہ، محلے کے اندر ایک گھر، گھر کے اندر ایک کمرہ، کمرے کے اندر ایک چارپائی۔ وہی آئے ہائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ 5 جاتے ہیں کیا ہے؟ ایک قبر میں جب ڈالتے ہیں تو 2 لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 ہاتھ پہ لیتے ہیں اور 2 اندر ہوتے ہیں قبر کے اندر، اور چوتھا 5واں اندر جاتا ہے مردہ، تو 2 نے لیا اور 2 نے پکڑا نیچے، اب کتنے ہو گئے؟ 4، اور ایک اندر گیا، کتنے ہو گئے؟ 5۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، یعنی 5 گئے 4 واپس آئے، مگر یہ 4 بھی بار بار واپس نہیں آئیں گے۔ ہائے ہائے، موت سروں پر کھڑی ہے اور تم توبہ نہیں کرو گے؟ کر لو توبہ، اللہ سے کہو مالک معاف کر دے گا، وہ کتنے بھی گناہ کی مگر وہ معاف کر دے گا۔ آؤ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو۔ تو جانیں قربان نہیں کرنی، نیچے ہاتھ کر لو۔ جو حضور کے نام پہ جان قربان کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی قربان کر دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، پوری سنت رکھائیں، وہ کھڑے ہو جائیں نوجوان۔ ہر نبی کی داڑھی، ہر ولی کی داڑھی کھڑے رہنا جب تک میں نہ بٹھا لوں۔ جو پوری سنت رسول رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں اس محفل میں۔ جو پوری سنت رسول رکھائیں، جن کے پہلے سے داڑیاں ہوں وہ نہ کھڑے ہوں، جن کے چھوٹی ہوں یا کٹی ہوں، جن کے چھوٹی ہوں 1 مٹھی سے کم یا کٹی بھی ہوں، وہ کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اوپر کر لیں میرے ساتھ۔ ادھر سے کوئی ہے داڑھی رکھانے والا؟ میرے ساتھ کو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بولو جلدی بولو، کیا ہے؟ مومن کی معراج کیا ہے؟ اور سنو، کسی کا بیٹا مر گیا وہ برباد نہیں ہے، نا حضور نے نہیں فرمایا برباد ہوا۔ کسی کا گھر لٹ گیا، نہیں حضور نے فرمایا برباد ہوا۔ کسی گھر میں آگ لگ گئی، حضور نے نہیں فرمایا وہ برباد ہوا۔ حضور نے فرمایا جس نے 1 وقت کی نماز چھوڑی اور اس کے دل پہ کوئی ملال نہیں، وہ برباد ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ نماز کے پابند رہیں گے آج سے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ، آپس میں محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، کہو آمین۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ اس میں امن و امان قائم فرمائے، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اس کمیٹی کو مبارکباد، ان علماء کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے جیسے کم علم آدمی کی تقریر سنی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی سچی توبہ کریں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ، پورا مجمع لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق اللہ العظیم، وما علينا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بیٹھے رہیں آپ لوگ، ابھی جلسہ کوئی ختم نہیں ہو رہا ہے، بیٹھے رہیں، ہر آدمی ایسی بیٹھا رہے جہاں بیٹھا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اور بھی علماء ہیں، ان کی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ نماز کے پابند رہیں گے. نوجوانوں ذرا ایک بار اتنی زور سے ذرا وعدہ کرو تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے کہ لوگوں نے میری بات سن لی ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. سلامت.